بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے الحمدللہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور محبوب علیہ السلام کی عطا سے نالین کے توسل سے یہ جاری و ساری رہے گا۔ گرامی قدر، حدیثیں 200 حدیثیں کل تک بیان ہو چکی ہیں، آج 201 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تمام دوست احباب سے میری گزارش ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل پہ آئیں، سبسکرائب کریں، پہلے وزٹ کریں۔ آپ کو انشاءاللہ اس چینل پہ سب سے زیادہ حدیث بھی ملیں گی اور قرآن پاک کے درس بھی انشاءاللہ ملیں گے، دروس قرآن، کیونکہ الحمدللہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ 6 پارے تک پہنچ چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آگے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے سناتے رہنے کی۔ تو حضرات گرامی قدر، اذان سن کر اس کا جواب نہ دینا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کچھ جوانوں کو یہ ہدایت کروں کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اکٹھے کریں، پھر میں نماز کے لیے حکم دوں تو وہ قائم کر لی جائے، پھر میں ان لوگوں کو آگ لگا دوں جو نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ، حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان سننا اور اس کا جواب نہ دینا، یعنی مسجد میں نہ آنا، یہ نہیں ہے کہ خالی ٹمپریلی جو اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کا نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اذان تو سن لی لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا۔ اذان کے الفاظ کو غور سے توجہ سے سمجھا نہیں کہ حی علی الصلاۃ، حکم ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ حدیث نمبر 202۔ جی ہاں، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا حضرت ابن عباس سے کہ جو دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت نفل پڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ جمعے کی نماز میں یا باجماعت نماز میں شریک نہیں ہوتا، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں جی حضرات گرامی قدر، اجابت اذان 2 صورتیں ہیں، ایک اجابت قولی، ایک اجابت فعلی، یعنی کہ ایک جواب ہے زبان سے دینا، ایک کر کے دکھانا۔ فعلی یعنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ جی ہاں، سنت مؤکدہ ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک جو ہے امام احمد اور امام شافعی کا موقف ہے کہ جماعت فرض کفایہ ہے، محلے میں سے ایک بھی پڑھ لے تو وہ ہو جاتی ہے، نہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے اس قول کا جواب کچھ یوں دیا، فرمایا کہ امام حمام رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا یوں جواب دیا جاتا ہے کہ حدیث خبر واحد ہے اور فتویٰ ایک صحابی کا اثر ہے، ان سے فرض اور وجوب ثابت نہیں ہوتا، البتہ ان میں تارک جماعت کی وعید شدید بیان کی گئی ہے جس سے سنت مؤکدہ ثابت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص باجماعت نماز نہیں پڑھتا تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز تو ہو جائے گی
لیکن ترک جماعت کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے حضرات گرامی قدر؟ یہی تو دین ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، یہی تو شریعت مطہرہ ہے جس کو سمجھنے کا حکم ہے کہ ہم دین کو اتنا بھی ٹف نہ کر دیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں نہ، اور اتنا بھی آسان نہ سمجھے کہ لوگ دین کی طرف پھر بھی رغبت نہ کریں کہ چلو جی خیر ہے۔ تو بہرحال میری دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 گانا نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔